روزانہ شور ہوتا ہے اجتہاد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی اجتہاد کرے، کمال ہے۔ حضور آپ نے اجتہاد کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ اجتہاد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا، قرآن سے تلاش کیا، کوئی حکم نہیں ملا واضح اس واقعہ کے لیے، حدیث مبارک سے تلاش کیا، اس کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ملا، فقہائے کرام سے فقہ تلاش کی، فقہ میں پڑھا، کوئی فیصلہ نہیں ملا۔ اب کیا کیا جائے؟ اجتہاد کیا جائے۔ اجتہاد کون کرے؟ قرآن سے کما حق ہو واقف ہو، عربی زبان سے کما حق ہو واقف ہو، آیات کے نزول سے واقف ہو، آیات کے مفاہیم سے واقف ہو، حدیث شریف پر گہری نظر رکھتا ہو، صحیح، احسن، ضعیف، موضوع، ہر قسم حدیث کی اور راویان حدیث پہ اس کا گہرا مطالعہ ہو، فقہ پہ عبور حاصل ہو، اسے حق ہے اجتہاد کرنے کا۔ آپ کی اسمبلی میں کتنے ایسے لوگ ہیں؟ پھر اجتہاد کیا ہے کہ اس واقعہ کی مماثلت تلاش کرے کہیں ان ادوار میں، متقدمین میں، اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دے جو ان حدود سے باہر نہ ہو جو قرآن اور حدیث نے متعین کی ہیں۔ اب یہ اجتہاد نہیں ہے کہ آج کے دور میں کوئی کہہ دے جی اب زمانہ بدل گیا، اب شراب حلال ہے، یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے۔ جیسا اگلے دن ہمارے ٹیلی ویژن پہ فرما رہے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال کہ قرآن میں اجتنبو کا لفظ ہے، یعنی اجتناب کرو شراب سے، حرام تو نہیں ہے، اور انسان ہے کوئی اجتناب نہیں کر سکتا تو گناہ ہوگا، حرام تو نہیں ہے۔ یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس طرح قرآن کے الفاظ سوائے حضور کے کوئی نہیں جانتا، اسی طرح قرآن کے مفاہیم بھی سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی نہیں سمجھتا۔ میں عربی دانی پہ سمجھنے ہوتے جو عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، انہوں نے تفسیریں لکھی ہوتی، بڑے بڑے ادیب تھے، مورخ تھے، لیکن جب بھی کوئی آیت اترتی اور حضور صحابہ کرام کو سنا کر پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، سمجھے کچھ؟ تو وہ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، اس کا مفہوم اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ فرمائیں گے وہ مانی ہے۔ جب یہ آیت حرمت نازل ہوئی تو حضور نے کیا معنی سمجھایا، صحابہ نے کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد شراب حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ دے حرام ہے، حواس مختل کر دے، کل مسکر، جو چیز بھی حواس مختل کر دے وہ حرام ہے۔ کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگوں کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے، اور ان کی تو گھٹی میں پڑی تھی۔ خود مدینہ منورہ میں اتنی شراب گلیوں میں بہائی گئی کہ کئی مہینے تک بارش ہوتی تھی تو زمین سے بلبلے اٹھتے تھے، اتنی گلیوں میں بہائی گئی کہ جب بارش ہوتی تھی جس میں تیزابیت سی ہوتی ہے پھر بھی مٹی سے بلبلے اٹھتے تھے۔ کیا سمجھایا حضور نے اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سی غلط فہمی ہے؟ تو قرآن کی تحریف کرنا یا اس کے معنی بدلنا اجتہاد نہیں ہے، یہ کفر ہے۔